سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کا سنت بھرا اجتماع میں خوش آمدید، مرحبا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کے مدنی منع۔ اس سنت بھرے اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنتوں بھرے بیانات، سنتیں اور آداب، اعلانات، ہفتہ وار درود پاک کے معمولات، ذکر، دعا اور صلاۃ والسلام پہ اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کی غرض سے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ کپڑے، بدن یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، ان سب باتوں سے بچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا انشاءاللہ۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب مبلغ دعوت اسلامی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار،
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے. کیا گواہ بھی ماتر مدینے میں گئے، کیا گواہ بھی ماتر مدینے میں گئے، سب مذہبی منور مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا مدینے میں گئے. کر کے ہجرت یہاں گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنیاں جگر گر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا مدینے میں گئے. سارے دیوانے بےتاب گئے، اس لیے سارے دیوانے بےتاب گئے، اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا مدینے میں گئے. سب سے گنبد کا تارے میں سجود ہے، سب سے گنبد کا تارے میں سجود ہے، کس قدر کے پیغمبر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی ایمان نہ لائے تھے، شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا کہ جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. جب لعاب مبارک ڈالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے. جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، اے گروہ قریش، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں دیکھی ہے. کابینہ فیضان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی صحابہ کرام علیہم رضوان نے عشق رسول سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. ان حضرات نے اپنی کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تعلق اور کیسا عشق ہونا چاہیے. ان نفوس قدسیہ نے اپنے خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سارے جہان سے بڑھ کر محبوب رکھے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 24، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مقابل دنیوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور اس رسول کی محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے. معلوم ہوا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بندہ مومن کی ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب و عزیز رکھے، ورنہ اس کا ایمان نامکمل ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو آستانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبوتروں کا محبت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کتب مدینہ سیدی و مرشدی حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، ایک بار انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کو دانہ نہ ڈالا جائے، اس طرح کبوتر دانے کی تلاش میں دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانے نہ ڈالے گئے، پر کبوتروں کو گنبد خضرا کا محبت کا یہ علم تھا کہ وہ بھوک سے مر رہے تھے، مگر آستانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اہل مدینہ نے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا تو دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی، تو لوگوں نے حکومت کو تانے دی اور اصرار کیا۔ تب حکومت نے کبوتروں کو پہلے کی طرح دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے اس درود پاک کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله
وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود شریف پڑھا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس درود پاک کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لا صلو علی الحبیب۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائے۔ مدنی قاعدہ قرآن پاک 16 لائن والا اور ترجمہ کنز الایمان شریف مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے، اور مکتبۃ المدینہ سے مختلف موضوعات پر VCDs مختلف رسائل بھی طلب فرما سکتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ جھوٹا چور آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے۔ آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے، جھوٹ بولنے والوں کے بچے سور بن گئے، ٹیڑھی لاٹھی والا جھوٹا چور،
جھوٹا خواب سنانے کا انجام، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے کارآمد مدنی پھول۔ اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجیے، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ الا
illallah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اذكر الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خضرا کا تصور مان کر مل کر درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ اے میرے مالک میرے پروردگار، سن ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار۔ آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں۔ آ پڑی کشتی میری منجدار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا تیرے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا، دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے مولا، جب نامہ اعمال پر نظر پڑتی ہے تو دور دور تک کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ اے اللہ، تو گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ہماری تجھ سے التجا ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ ہم پر اپنا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، نزا کی تکلیفوں سے بچا لینا مولا۔ کل بروز قیامت اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ یا اللہ، اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت عطا فرما۔ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کی بیماریوں، قرض داریوں، بے اولادیوں، بے روزگاریوں، بے جا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، گنبد خضرا کے صدقے میں ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے قصو مجبوری کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چند، 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 جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چند۔ اس دن افروزے ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دن افروزے ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار